السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے سسٹر؟ میں نے پاکستان پنڈی بھٹیاں سے۔ بڑی مہربانی آپ کے، حکم کریں، کیا حکم ہے آپ کا؟ پچھلے سیٹرڈے کو بھی کی تھی میں نے کال۔ جی جی بہن۔ تو میں اس دفعہ آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتی تھی، جی کچھ موضوع ہیں ان پہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ یہ جو بول رہے تھے ابھی پہلے کہ بی بی فاطمہ کے ساتھ ایسے نہیں ہوا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، روایت جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ جو 14 معصومین ہیں، ان میں سے کس کو قتل نہیں کیا گیا؟ جی ہاں، امام مہدی علیہ السلام حی یرزق ہیں، وہ ان کو بھی قتل کر دیتے، لیکن وہ پردہ غیبت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے، ان کا ہاتھ ان تک نہیں پہنچتا، وإلا وہ بھی شہید ہو جاتے۔ سب سے پہلے نبی پاک کو زہر دیا گیا، تو اس کا لگا دیا کہ وہ پہلے خیبر والا ملا ہوا تھا، وہ دوبارہ اثر کر گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، چلیں یہ بھی چھپ گیا۔ بی بی فاطمہ کا اب دیکھیں آپ، ایک بات اتنی سی بندہ امیجن کر لینا کہ 18 سال کی ایج وہ کتنی ہوتی ہے، کوئی بوڑھا آدمی تو نہیں ہوتا۔ صحیح ہے کہ نبی پاک نے بتایا تھا کہ فاطمہ تم سب سے پہلے مجھے آ کے ملو گی، تو نبی کی وفات کے 3 مہینے بعد ہی بی بی فاطمہ دنیا سے کیوں چلی گئیں؟ اس پہ تو شیعہ بھی ایگری ہیں، سنی بھی ایگری ہیں، یہ تو مانتے ہیں نا کہ بی بی فاطمہ اتنی دیر میں دنیا سے چلی گئی۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ، بالکل بالکل، اللہ ہے نا اس طرح۔ اچھا، اور بیماری وہ تو سب کو پتہ ہی ہے، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا؟ دوسرے نمبر پہ بولتے ہیں کہ جو ابو بکر ہے وہ حضرت علی کا امام ہے، حضرت علی ان کی امامت میں نماز پڑھتے تھے۔ تو مجھے یہ بتائیں، اکثر وہ روایت میں ہی ہے کہ مولا علی جب بھی گھر جاتے تھے وہ بی بی کو بتاتے تھے کہ سیدہ علی کے سلام کا کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اگر وہ ان کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو وہ کیوں کی بات کسی سلام ہمارے کا حدیث میں نہیں ہے کہ ان کے پیچھے اہل بیت علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے، صحیح ہے، یہ کسی ہمارے حدیث میں نہیں ہے۔ نہیں، میں یہ بس بتا رہی ہوں، جو ہمیں جھوٹ بتایا جاتا ہے نا، جھوٹ بولا جاتا ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ اچھا، آگے آ جاتے ہیں امام حسن کے ساتھ۔ چلو شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ آپ کو عزت دے سسٹر، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ میرے لائق کوئی خدمت کوئی سوال ہے؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ شیعہ ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایمان عطا فرمائے۔ ہمارے علاقے اگر کوئی سوال ہے تو حکم کریں۔ میرا سوال ایک اور تھا، وہ یہ تھا کہ جب اہل بیت کو قید کیا گیا تھا، کربلا سے اسیر کیا گیا، تو یہ جو باقی لوگ ہیں مدینے والے، ان سب نے کیوں نہ ان کو رہا کروایا؟ ان کو اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے۔ تھینک یو سسٹر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ السلام علیکم جی، آپ سنائیں، آپ خیریت سے؟ آغا صاحب انشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سلامتی دے میرے بھائی۔ کہاں سے کال فرما رہے ہیں؟ اچھا حضور، میں لاہور سے حضور۔ جی سر، لاہور سے۔ بہت میں آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی جی جی، اچھا میرا ایک کویسچن ہے آغا صاحب۔ میں عمر رسیدہ بھی ہوں تو مجھے واقعی نیند آ جاتی ہے، بہت لیٹ ہو جاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، عافیت دے، نیند اچھی چیز ہے۔ آمین جی سر۔ اچھا، گزارش یہ ہے کہ شیعہ کتب کا ترجمہ یہ بہت کم ہے، ترجمہ قرآن بھی، تفاسیر بھی، باقی چیزیں بھی۔ اس کے لیے کوئی اپنی نگرانی میں کوئی کونسل بنائیں، کچھ کریں آپ، یہ اگر کام ساتھ کر دیں تو یہ بہت بڑا کام ہوگا انشاءاللہ۔ میں آپ سے ایک مفاتیح الجنان، آپ نے مجھے بک کہی تھی، سوری میں کمپلیٹ کر لوں ایک بات، تو وہ مفاتیح الجنان دعاؤں کی آپ نے مجھے نا ایک بتائی تھی بک، وہ میں نے بڑی پتہ کی، وہ کہتے ہیں پرشین میں ہے، اس کا مطلب نہیں ہے، ترجمہ نہیں ہے اویلیبل، اور اسی طرح اور ایک دو بکس میں نے مانگی تو وہ بھی انہوں نے کہا یار ابھی ترجمہ اس کا نہیں اویلیبل ہے، تو اس پہ کچھ تھوڑا سا آغا صاحب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے میرے خیال۔ مفاتیح کے ترجمہ تو بہت ہے بھائی، مفاتیح بہت، میرے خیال میں ایک سے زیادہ ترجمہ آپ کو ملنا چاہیے۔ میں نے پتہ کیا تو کہتے ہیں
ہاں انشاءاللہ جی انشاءاللہ اگر ہمارے پاس یہ استطاعت آئی کہ ہم کوئی ایسا گروپ بنائیں کہ کتابوں کا ترجمہ کا آغاز کریں اور میں اس پہ نظر رکھوں، یہ بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ۔ ہاں جی یہ ضرور کرنا ہے جی، اللہ کی ذات آپ کو اس پہ ہمت دے، آپ کو پتہ ہمت دے آپ کو۔ پاکستانی جو شیعہ ہیں ان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور باقی جو ہیں باقی جو ہیں وہ صرف واوا کی حد تک، مثلا وہ صرف واوا ہی، وہ چیٹ میں واوا نا، ہاں تو اس لیے یہ کام جو آپ بتا رہے ہیں بڑا ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے کہ کتابوں کا صحیح ترجمہ کیا جائے، اور صرف ترجمہ نہیں کیا جائے، اس میں نیچے جو ہے کو جہاں پہ ضروری ہو فٹ نوٹ میں وہاں پہ کچھ وضاحت کی بھی ضرورت ہو تو وضاحتی حاشیے بھی لکھے جائیں، یہ بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے، اور جتنے ترجمے ہو چکے ہیں ان پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو ایک ایسے کام ہے کہ اس کے لیے ایک گروپ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، لیکن ہم جس قوم کے افراد ہیں نا، یہ قوم ایک سوئی ہوئی قوم ہے، یہ قوم اس کو اپنے مذہب کا اس میں ہیں بعض افراد، وہ مذہب کا درد ہے، وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ قلیل ہیں، بہت کم ہیں، اکثریت صرف تماشائی ہیں، اکثریت شیعہ حضرات صرف تماشا دیکھنے والے، اور خاص کر کے قرآن پاک کا جو ہے نا آپ کی نگرانی میں اگر یہ ہو جائے نا ترجمہ اس کا، تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا جی، بہت بڑا قرآن پاک سے شروع کرنا ہے جب بھی کریں، صحیح فرمایا، اس میں قرآن پاک کے ترجموں میں بہت ہیر پھیر کی ہوئی ہے انہوں نے، صحیح فرمایا، تو اس لیے دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، بہت شکریہ، اللہ بہت مہربانی، تھینک یو سر، بہت آغا صاحب آپ سے ایک چھوٹا سا ہی سوال ہے، مختصر سا۔ جی سر بولیں۔ تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں جب انسان ایک مذہب تشیع کے اندر داخل ہوتا ہے یا اس مذہب کو جوائن کرتا ہے تو بالآخر اس مذہب میں ایک چیز ہے جس کا نام ہے فقہ، یعنی اس کے اندر جو استعمال ہونے والے روزمرہ کے زندگی کے مسائل ہیں، تو انسان جو ہے وہ کس کی طرف رجوع کرے، کس مطلب آیا ایک اس کے پاس منبع ہونا چاہیے، یا کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب ایک چیز کو حاصل کر کے ان جو بنیادی طور پر جو اس کے یعنی چیزیں ہیں اس کو یعنی حاصل کر کے اور اس مقصد کو اور اس جو فقہ کو ہے جو وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، اس کا ذرا کوئی آپ کے پاس ہے تو یہ ہمارے ذرا۔ جی میرے بھائی، عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہ دیکھیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک فرمان کا تعلق ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کی اتباع کرنی ہے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے فرامین کا اتباع کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ کسی چیز کے اتباع کرنے کی ہمیں حکم نہیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ فقہ یہ بعد میں وجود میں آئے، جب فقہ کا وجود یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی فقہ نہیں تھا، احادیث تھے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں فقہ نہیں تھا، احادیث تھے، بعد میں حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں جب علم فقہ کا آغاز ہوا تھا، لوگوں نے تقلید وغیرہ شروع کیا تھا، تو ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس سے سختی سے منع فرمایا تھا، اور فرمایا تھا صرف احادیث کا آپ لوگوں نے اتباع کرنی۔ شرعی لحاظ سے جہاں اہل بیت علیہ السلام کا نہ کوئی فقہ ہے، نہ انہوں نے فقہ انہوں نے چھوڑا ہے، ان کی احادیث ہیں، روایات ہیں حلال و حرام میں، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا اتباع کرتا ہے وہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اللہ آپ کو سلامتی۔ نہیں تو یہ جبکہ قرآن میں یہ چیز واضح ہے اور قرآن اس چیز کا حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اور اولی الامر کی۔ یہاں پر جو اولی الامر ہے جو اس حاضر دور کے معنی میں آتے ہیں، وہ اولی الامر سے مراد کون لوگ ہیں؟ امام عصر علیہ السلام، ان کے علاوہ کوئی اولی الامر نہیں ہے۔ امام عصر اس وقت تو موجود نہیں ہے نا؟ موجود ہیں امام عصر، وجود کے منکر جو انکار کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہے، اگر کوئی شیعہ ہے تو یعنی ٹھیک ہے غیبت میں ہیں وہ، اس چیز کا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہمارے غیبت میں عصر حضور میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ سب لوگوں کو رسائی حاصل تھا امام علیہ السلام تک، تو اس زمانے میں بھی شیعہ احادیث پہ عمل کرتے تھے، اس طرح نہیں تھا کہ صبح شام ہر بچہ، ہر بچی، ہر عورت، ہر بوڑھا جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح نہیں تھا کہ سب مسلمان صبح شام پیغمبر کے پاس آ سکتے ہیں،
بہت سارے مسلمان تھے جو دور دراز، یمن مسلمان ہو چکا تھا، طائف مسلمان ہو چکا تھا، دور دراز علاقے میں قبائل تھے، تو وہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ کسی کی تقلید کرتے تھے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث وہاں پہ ان کی سنت سنایا جاتا تھا. وہ تو اس وقت اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی غیبت ہوئی ہے تو انہوں نے خود فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. ہمارے حدیث کے راویوں پر، کہ انہوں نے نہیں فرمایا کہ مفتیوں کے پاس چلے جاؤ. تو اس طرح نہیں ہے. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام، سن لے بھائی، سن لے، امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر تک رسائی نہ ہو کوئی اور امام بن جاتا ہے. نہیں، امام علیہ السلام چاہے غیبت میں ہوں چاہے ظاہر ہوں، سامنے ہوں، ان کا کلام صرف ان کا کلام حجت ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر کوئی چیز انسان کو سمجھ نہیں آتا تو روات احادیث کے پاس رجوع کرتا ہے. حدیث میں جو موجود ہے حلال و حرام صرف وہی ہے، اس کے علاوہ نیا شریعت نازل نہیں. دیکھیں اللہ یاری صاحب میری بات سنیں. امام زمانہ اس وقت جو ہے وہ پردہ غیبت میں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ مثال طور پہ ہر انسان تو نہیں نہ کر سکتا کہ ان سے جو ہے وہ رابطہ کرے یا آئیں وہ ان کو جو ہے حدیث نسخ ہو گئی ہیں. ایک وہ شخص، دیکھیں اللہ یاری صاحب، ایک وہ شخص کے جس بندے نے اسے اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھنا آ رہا، وہ کس طرح سے حدیث کے معنی سمجھ سکتا ہے؟ وہ کس طرح سے حدیث سے معنی نکال سکتا ہے؟ اگر وہ نہیں نکال سکتا نا تو کوئی اس کو پڑھ کے سنائے. اگر وہ عروۃ الوثقیٰ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ شرائع الاسلام بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ مراجع کا فتویٰ بھی نہیں پڑھ سکتا. اگر وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ حدیث مراجع کے فتویٰ سے زیادہ مشکل ہے. سن لو نا بھائی، اس چیز سن لو بھائی، سن لو، یہی چیز ظاہر ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر واجب ہے. سن لو. اگر وہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، ہم نہیں کہتے کہ سب لوگ حدیث پڑھ سکتے ہیں بھائی، سب لوگ فتوے بھی نہیں پڑھ سکتے نا. تو اسی علماء کس مرض کے دوا ہیں؟ علماء کا کام یہی ہے کہ وہ اگر کوئی جو اشخاص نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھ کے سنائیں. ممبر کس لیے؟ حسینیہ کس لیے؟ امام بارگاہ کس لیے؟ صرف اسی لیے کہ آپ عزاداری کریں، اس میں سینہ ذیل نہیں کریں، دین کی باتیں کسی کو نہ سکھائیں. اللہ کی لعنت ہے اس عالم دین پر جو کہتا ہے تم صرف عزاداری کرو اور میری باتوں پہ عمل کرو، میں دین تمہیں نہیں سکھاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام کے سنن کیا ہے، ان کے فرامین کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا بولا ہے کہ کس طرح تم وضو لے لو، نماز کے مستحبات، یہ میں نہیں سکھاتا. جی آپ صرف عزاداری کرو، اس کے علاوہ جو ہے آپ کیا کرو، میرے باتیں آپ پہ حجت ہیں. دین تو یہی بن گیا ہے نا شیعوں کا کہ سنت سے کام ہی نہیں، حدیث سے کام ہی نہیں ہے. جی کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی. سب لوگ اس طرح نہیں ہے کہ سب لوگ نہیں پڑھ سکتے، بہت سارے لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں بھائی. بہت سارے لوگ ہیں جو عربی پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے لوگ عربی اگر نہیں پڑھ سکتے تو اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ترجمہ پڑھ. کچھ لوگ ہیں جو ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے. جی ان کے لیے علماء کا کیا مرض ہے؟ کس مرض کی دوا ہے؟ یعنی آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایک شخص کو علماء کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے، خود ہی وہ جو ہے وہ تحقیق کرے، یہ آپ کا نظریہ؟ اگر خود تحقیق کو، سب لوگ خود تحقیق نہیں کر سکتے، 90% لوگ خود تحقیق نہیں کر سکتے، لیکن وہ علماء کا پھر یہی دیکھیں نا، تین چیزیں ہیں نا کہ یہاں انسان جو ہے وہ خود اس درجے پہ ہو، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی کو سن لو ابھی آپ جو ہے نا، ابھی ان باتوں کا ہم اتنے جواب دے چکے، ہم تک چکے ہیں ان باتوں کا جواب دینا. تحقیق کریں. بہت سارے لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کو فروع کافی کا ترجمہ دے دیں وہ بہت اچھی طرح سے پڑھ لیتے ہیں، عمل بھی کر لیتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے بالکل. کچھ لوگ نہیں کر سکتے بھائی، نہیں پڑھ سکتے. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کریں؟ اب جو لوگ تقلید کرتے ہیں وہ توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتے تو کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوئی ان کو پڑھ کے سنا لیتا ہے نا بھائی. جو لوگ توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتے، توضیح المسائل عربی میں، اردو میں تو نہیں لکھا گیا، وہ ترجمہ ہے. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کوئی ان کو سنا لیتا ہے بھائی. اگر وہ کوئی سناتا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو نہیں آتا بھائی، پھر اس کا عمل جو ہے وہ عمل مشکل ہے کہ اس کا عمل صحیح ہو. ٹھیک ہے نا. ہم عرض یہ ہے کہ کلام اہل بیت علیہ السلام کی حجیت نسخ نہیں ہوئی غیبت کی وجہ سے. یہ علماء شیعہ کا کفر ہے کہ وہ کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. جی یہ کفر باللہ ہے. عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے علاوہ کوئی شریعت ہی نہیں ہے. شریعت صرف اور صرف کلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. غیبت کی وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتا کہ آپ حدیث پہ عمل نہ کریں، ان کے سنت پہ، ان کے اقوال پہ عمل نہ کریں. ٹھیک ہے پڑھنا نہیں آتا، بالکل ہمیں پتہ ہے پڑھنا نہیں آتا. تو علماء کس مرض کی دعائیں، کس مرض کی دوا ہیں، کس لیے ہیں یہ بیٹھے ہیں موٹے موٹے پھر رہے ہیں؟ تو یہ سنائیں نا لوگوں کو. تھینک یو سر. اوکے نیکسٹ حضرت